ایک مولوی صاحب کی جوش خطابت کے اندر بظاہر وہ سمجھانا کچھ اور چاہ رہے تھے، یا جو بھی ان سے ہوا، بہرحال اس کی بات آئی گئی ہوگی. تو وہاں پر ایک بات سامنے آئی کہ قرآن مجید کے بعض الفاظ ظاہراً گرامر کے خلاف ہیں. تو اس بات پر مجھے ایک بات یاد آئی، ایک بات ذہن میں رکھیں. قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور یہ وہ کلام ہے جس کو اللہ رب العالمین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات جہاں دیگر کمالات میں اعلیٰ، عرفہ، بلند و بالا ہے، وہیں پر فصاحت اور بلاغت میں بھی آپ کی ذات سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہے. یعنی جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت کے جو مراحل اللہ رب العالمین نے جن سے گزارا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ابتدائی نشو و نما دائی حلیمہ کے ذریعے ہوئی، اور دائی حلیمہ کا تعلق دیہات سے تھا. اور اس میں بھی اللہ رب العالمین کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی کہ اگر آپ کو سلیس، صاف، شفاف، ٹھیٹھ کوئی زبان دیکھنی ہے تو دیہات والے وہ بولیں گے، ورنہ شہروں کے اندر عام طور پر زبانیں مکس ہو جاتی ہیں. آپ اردو کو لے لیں تو اردو کے اندر بھی آپ کو بہت سارے انگلش کے لفظ آج شامل کر لیے گئے ہیں. کوئی بھی زبان ہو، عالمی زبان ہو، علاقائی زبان ہو، اس کو آپ چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ شہروں میں زبان کبھی بھی خالص نہیں رہتی، یعنی کچھ نہ کچھ اس میں آمیزش ہو جاتی ہے. لیکن دیہات میں وہ زبان آپ کو کلیئر ملے گی. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نشو و نما جو ہوئی ہے، ابتدائی جو ایام یا زبان جو سیکھی ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، وہ دائی حلیمہ کے یہاں سیکھی ہے. اس کا ہم نے یہاں پر تجربہ بھی کیا ہے کہ جو پرانے بزرگ ہیں ان کے پاس اگر آپ بیٹھو گے یا جو وہ عربی بولیں گے، وہ بالکل صاف اور ایسی ہوگی کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. بات سمجھ میں آئی نہیں؟ تو اسی طریقے سے قرآن مجید کی جب یہ آیت نازل ہوئی، نزل بہ روح الامین علی قلبک بلسان عربی مبین، کہ اس قرآن مجید کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین کے ذریعے اتارا گیا ہے. بلسان عربی مبین، یہ خالص عربی، واضح عربی زبان کے اندر ہے. تو اس وقت قریش مکہ جو تھے نا، قریش مکہ کو اس پر اعتراض ہوا، اور قرآن مجید سے 3 لفظ نکال کر لائے، اور انہوں کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ 3 لفظ جو ہے فصیح اور بلیغ اور عربی مبین کے خلاف ہے. پہلا لفظ سخرین، دوسرا لفظ کبار، اور تیسرا لفظ عجاب. یا یاد کر لیں ان کو، 3 لفظ. جب یہ 3 لفظ لائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان سے کہ بھائی اس کو کلیئر کون کرے گا، اس کو جسٹیفائی کون کرے گا؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا اتھینٹک آدمی ہے، کوئی پرسنالٹی ہے کہ جو ان 3 الفاظ کی ضمانت دے کہ یہ صحیح ہے یا غلط؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک بزرگ ہیں اور وہ فلاں فلاں علاقے گاؤں کے اندر رہتے ہیں، وہ عربی کے ماہر ہیں،
اور وہ عربی کے اسلوب کو بھی جانتے ہیں اور فصاحت و بلاغت کو بھی جانتے ہیں، عربی کی حقیقی روح سے وہ واقف ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو طلب کر لیا۔ وہ جیسے ہی بارگاہ رسالت کے قریب آئے، مجلس لگی ہوئی تھی، تو وہ قریش بھی ساتھ تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ جب وہ بیٹھے پھر فرمایا کھڑے ہو جاؤ، پھر وہ کھڑے ہو گئے، پھر فرمایا بیٹھ جاؤ، پھر فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ جب 3-4 بار ان کے ساتھ اس طرح ہوا تو ان کو غصہ آیا، انہوں نے کہا اتتخذونی سخریا واننی لشیخ کبار ان ھذا لشیء عجاب۔ یعنی وہ تینوں ہی لفظ جو اپنے زعم میں، اپنے گمان میں قریش مکہ غلط یا ان سے جسٹیفائی کروانے کے تعلق سے ان کو لائے تھے، تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی حکیمانہ انداز میں بغیر پوچھے ہوئے، بغیر یہ بات کے ہوئے کہ ان الفاظ کے اوپر ہمارا جھگڑا ہے، اس کے منہ سے خود ادا کروا دی۔ یہ ہے رسالت اور نبوت کا منصب کہ اللہ اپنے نبی کے ذریعے کس طریقے سے حکیمانہ الفاظ کا انتخاب کرواتا ہے۔